جی شبیر بجرانی صاحب بات کیجیے. تھینک یو جناب اسپیکر صاحب. سر میں یہ جو جب تک آپ تشریف نہیں رکھیں گے میری بات نہیں سنیں گے میں نہیں دوں گا آپ کو. بات کریں. سر آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے مجھے موقع دیا. آپ کو پتہ ہے سر یہ ایک کنٹروورشل چولستان کینال کی بات ہوئی ہے پاکستان میں, اور یہ گرین پاکستان انیشیٹو پروگرام جس میں 6 اسٹریٹجک کینالز تعمیر کرنے کی بات کی گئی ہے, میں اس پہ تھوڑی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. گرین پاکستان انیشیٹو کا مقصد یہ ہے کہ ویسٹ لینڈ کو ایگریکلچر لینڈ میں تبدیل کرنے کا یہ منصوبہ ہے جو سٹنگ گورنمنٹ اور SIFC کے درمیان ایک معاہدہ طے ہوا. سر یہ کنٹروورشل کینال چولستان اس علاقے میں ہے جہاں ریگستان کے بڑے بڑے صحرا ہیں اور وہاں پہ اس وقت آبادی بالکل ناممکن ہے. اب اس چولستان کینال کے تھوڑے بیک گراؤنڈ میں آپ جائیں تو اس میں انہوں نے یہ منصوبہ بنایا ہے کہ 1.2 ملین ایکڑ جو لینڈ ہے اس 1.2 ملین ایکڑ لینڈ کو انہوں نے آباد کرنے کا منصوبہ بنایا ہے چولستان کینال نیا بنا کے. اب یہ چولستان کینال بنے گا کہاں سے اور یہ پانی کہاں سے جو ہے ڈرا کرے گا؟ پاکستان میں اس وقت جو کینالز ہیں انڈس کینال, جہلم کینال, ستلج کینال, راوی کینال اور چناب ہے, جس میں سے آپ کا پانی صرف انڈس اور اپنا جہلم کا پانی جو ہے وہ پاکستان اور راوی کا پانی, ستلج کا پانی جو ہے وہ پانی ہمیں ملتا ہے. لیکن اس وقت کمانڈ ایریا جو ہے ہماری وہ انڈس سے ہے اور جہلم سے ہے. آپ نے انڈس کے کینال پہ پہلے ہی 2 کنٹروورشل کینالز بنائی ہیں, CJ لنک کینال اور توسا پنجند لنک کینال. ہمارا واٹر اپروچمنٹ ایکارڈ 1991 میں ہوا. اس ایکارڈ میں 4 صوبوں کو یہاں مرکز میں بلا کے سندھ نے بائی فورس اس ایکارڈ کو ایکسیپٹ کیا اور اس ایکارڈ کے بعد ارسا کریٹ کیا گیا. ارسا کا کام یہ ہے کہ آپ پراپرلی مانیٹر کریں پانی کے منصفانہ طریقے سے سارے صوبوں کو دینا. اب میں سر آپ کو بتاتا چلوں کہ 1991 ایکارڈ میں جو 16 مارچ 1991 پہ تشکیل دیا گیا اس میں یہ سائن کیا گیا کہ پنجاب کا جو شیئر ہے وہ 55.94 ملین ایکڑ فیٹ ہوگا جو 47.7% بنتا ہے پنجاب کا شیئر. سندھ میں 48.76 ملین ایکڑ فیٹ جو 41.5% شیئر بنتا ہے سندھ کا. خیبر پختونخوا میں 5.78 ملین ایکڑ فیٹ جو 7.5% بنتا ہے شیئر KP کا. بلوچستان میں 3.87 ملین ایکڑ فیٹ جو 3.3% شیئر بنتا ہے بلوچستان کا. تو یہ طے ہوا تھا سر. اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی طے کیا تھا کہ 10 ملین ایکڑ فیٹ پانی ہم کوٹڑی بیڑا ڈاؤن سٹریم سے اپنا سمندر میں وہ ہے جو ہے ہم ریلیز کریں گے تاکہ سی انٹروژن نہ ہو. اس وجہ سے ہمارا ٹھٹھا, سجاول, بدین, ملیر, کراچی یہ جتنے بھی اضلاع ہیں یہ ڈیلٹا کی وجہ سے اگر یہاں پانی نہیں چھوڑا گیا تو یہ کئی سالوں کے اندر یہ پورے ضلع جو ہیں ڈوب جائیں گے سمندر کے اندر. نہ وہاں کاشتکاری ہوگی نہ وہاں لوگوں کا وہ زندگی کا کوئی وہ وہاں پہ کوئی آسرا ہوگا. تو سر یہ 1991 ایکارڈ کی بھی انحرافی کی گئی. 1999 سے لے کے 2023 تک ہمارے سندھ کا جو شارٹ فال ہے پانی کا وہ 15% سے 40% ہے اس وقت ہمارے سندھ کا جو شارٹ فال ہے. تو یہ ہم کس طرح سندھ کے عوام جو ہے اس کنٹروورشل کینال پہ ایگری کریں گے جس کا منصوبہ ایک بنجر زمین جو 1.2 ملین ایکڑ لینڈ ہے اور ہماری سندھ کی تقریباً 1.5 کروڑ سے زیادہ جو فرٹائل لینڈ ہے جو آباد زمین ہے اس کو ہم غیر آباد کر کے اس کا جو 40% اس وقت شارٹ فال ہے وہ ہم پورا نہیں کر پا رہے. تو ہم کس طرح سے ایک بنجر زمین کو آباد کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اسی طرح سر پنجاب کے اضلاع میں یہ ہمارے پنجاب کے بھائی بیٹھے ہوئے
آپ پنجاب میں مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب میں آپ کون سے کینال کو بند کر کے ڈیزرٹ میں آپ پانی بھیجیں گے؟ پنجاب میں وارہ بندیوں پہ تو آپ پانی دیتے ہیں. پنجاب میں ہر ضلع میں 1 سیکنڈ کی اگر پنجاب میں وارہ بندی میں کوئی چھوٹی بہت بھی اگر کمی آتی ہے تو وہاں لوگ آپس میں لڑ پڑتے ہیں. تو آپ پنجاب میں بھی زیادتی کریں گے, وہاں بہت بڑا 15% شارٹ فال ہے, 40% شارٹ فال آپ کا سندھ میں ہے. تو آپ یہ کنٹروورشل کینال, ایک اتنا بڑا کنٹروورشل موضوع چھیڑ کے آپ پاکستان کی عوام کو خواہ میں ایک دوسری مصیبت میں دھکیل رہے ہیں. خدا را حکومت وقت جو ہے ہوش کے ناخن لے اور اس کنٹروورسی کو ختم کرے. آج ہمیں ایک یہاں پہ پالیسی سٹیٹمنٹ دیں. پرائم منسٹر کو آج یہاں پہ آنا چاہیے تھا. ایک بہت بڑا کنٹروورشل میٹر ہے یہ. اس موضوع کو جب تک سنجیدگی سے نہیں دیکھیں گے, آپ دیکھیں اس وقت سندھ میں سراپا لوگ احتجاج ہیں, اور اسی وجہ سے ہیں کہ ہمیں اس وقت بھی پانی سر ضرورت کے مطابق جب آپ کو ٹائملی ملتا ہے, مریض کو بھی جب ضرورت کے ٹائم پہ دوا دی جاتی ہے تو مریض ٹھیک ہوگا. پانی بھی ایسے ہی ہے, زمیندار کو ٹائم پہ اگر پانی نہیں ملے گا تو آپ کی نہ فصل ہوگی, نہ آپ کے لیے فصل کا کوئی صحیح طرح انتظام ہوگا. تو آپ کی زراعت میں ایک تو پانی کی پوری طریقے سے منصفانہ جو ہے ڈسٹریبیوشن, اور صحیح طریقے سے منصفانہ طریقے سے پانی ہر صوبے کو جب ملے گا تبھی آپ کی کاشتکار ہوگی. جب کاشتکار ٹائملی نہیں ہوگی تو آپ کی فصلیں برباد ہوگی. تو خدا را اس پہ آپ ہوش کے ناخن لیں, اور سندھ کی عوام کی آواز ہے, اس آواز کو سنیں. اور اس کنٹروورشل کینال کو جس طرح ہم نے کالا باغ ڈیم پہ آواز اٹھائی, تینوں صوبوں نے اس کے خلاف ریزولوشن پاس کیے, سندھ حکومت نے اسی طرح 13 مارچ کو اسی چولستان کینال کے خلاف یونانیمس ریزولوشن پاس کیا ہے. ہم بھی یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس چولستان کینال کو فوری طور پہ اس پروجیکٹ کو بند کیا جائے, اور انڈس ریور سسٹم میں جو کوتاہیاں ہیں اس کو بہتر انداز میں اس کو کیٹر کر کے آپ انڈس ریور کے جو سسٹم ہے پانی کا ڈسٹریبیوشن کا اس کو بہتر کیا جائے, اریگیشن نظام کو بہتر کیا جائے. اسی میں پاکستان کی بھلائی ہے, اسی میں ہماری پنجاب کی بھلائی ہے, سندھ کی بھلائی ہے, کے پی کی بھلائی ہے, بلوچستان کی بھلائی ہے. تو میری یہ گزارش ہوگی کہ کائنڈلی ایک پالیسی سٹیٹمنٹ آنی چاہیے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ سے, تاکہ ہمارے صوبے کا جو یہ ریزرویشن ہے, یہ آواز ہے, اس کو ریلیف ملا جائے. تھینک یو سر. عبدالقادر پٹیل صاحب. اعجاز جگرانی صاحب, آپ کے بعد میں بار بار کہہ رہا ہوں ڈپٹی اسپیکر صاحب کو یہاں بھیجیں تاکہ آپ کے 10-12 ممبران اور بات کرنا چاہتے ہیں. سر جی اعجاز جگرانی صاحب. تھینک یو میں 4 بجے سے بیٹھا ہوا ہوں, اور میری اب کوئی عمر کا بھی تقاضا ہوتا ہے. جی اعجاز صاحب. تھینک یو مسٹر اسپیکر سر. اسپیکر صاحب, یہاں کئی ممبران نے بات کی اور انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا, اور منسٹر صاحب نے جس طریقے سے رسپونڈ کیا, تو ان کی یہ رسپونس سے سر میں مطمئن نہیں ہوں, یا یہ ہاؤس مطمئن نہیں ہے, یا سندھ میں جو لوگ سراپا احتجاج ہیں وہ مطمئن نہیں ہوں گے ان کے اس جواب سے جو انہوں نے دیا. میری ریکویسٹ یہ ہے, یہ کہتے ہیں کہ جو آئین میں ہے وہ ہم کریں گے, ہم صوبوں کو راضی کر کے کریں گے. آپ کس چیز پہ راضی کریں گے صوبوں کو؟ سندھ میں سندھ دریا میں پانی ہے ہی نہیں. جو پانی ریکوائرمنٹ ہے سندھ کی, ان کی وہ شارٹیج بھی پوری نہیں ہوتی. ابھی اس وقت بھی سندھ میں پانی کی شارٹیج ہے. جب یہ کنالیں بنیں گی سر, یہ شارٹیج کہاں پہ پہنچے گا؟ اب کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ایک آباد علاقے کو ختم کر کے ایک غیر آباد علاقے کو آباد کرنا چاہتے ہیں. جو چیزیں آباد ہیں, جو چل رہی ہے, روٹی پانی ان کی چل رہی ہے, جو ایگریکلچر سندھ کی طرف سے چل رہی ہے, کیا اس کو پورے کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ صرف یہ ایسا پروجیکٹ ہے جس پہ نہ صرف سندھ بھی احتجاج کر رہی ہے, بلوچستان بھی احتجاج کر رہی ہے, ساؤتھ پنجاب احتجاج کر رہی ہے. اس پہ کوئی خوش نہیں ہے. سر کالا باغ ڈیم کی بات کی انہوں نے, یہاں بات ہوئی تھی کہ کالا باغ ڈیم کے لیے بھی یہی تھا کہ اس کو تینوں صوبوں کی مخالفت تھی, لیکن اس کے باوجود بھی ضد تھی کہ اس کو بنائیں گے. تو سر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ, اور یہاں کہا جاتا ہے سر, میری بہن شادیہ نے بھی یہ بات کی کہ زرداری صاحب نے اپروول دی تھی.
سر زرداری صاحب سیریمونیل پوسٹ پہ بیٹھے ہیں, وہ کس چیز کی اپروول دیں گے؟ انہوں نے بریفنگ ضرور لی تھی, اور انہوں نے وہ بریفنگ لینے کے بعد سر رائٹ ادارہ کون ہے جو اپروول دے گا؟ سر اس کا رائٹ ادارہ ہے CCI, وہ اس چیزوں کی اپروول دیتی ہے. سر اب CCI میں 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے حکومت کو. سر 2 دفعہ 3 دفعہ چیف منسٹر سندھ خط لکھ چکے ہیں کہ CCI کا اجلاس منگوایا جائے, اور CCI کے اجلاس میں ان چیزوں کو آنا چاہیے اور وہاں سے ڈیسیشن ہونی چاہیے. سر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ٹرسٹ نہیں ہے ان پہ. یہاں 1991 کے ایکارڈ کی بات کی گئی. سر 1991 کے ایکارڈ کو کتنی بار توڑا گیا ہے, اس کی دھجیاں اڑائی. اور میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1991 ایکارڈ کے بھی ہم سندھ والے حق میں نہیں تھے, بالکل حق میں نہیں تھے. اس وقت جب یہ ایکارڈ بن رہا تھا سندھ کو نقصان تھا, لیکن ون مین چیف منسٹر اس وقت بیٹھا تھا جام صاحب, اور انہوں نے اس ایکارڈ پہ سائن کیا, اور مجبوراً ہم نے مان لیا وہ ایکارڈ, 1991 والا ایکارڈ بھی مان لیا. تو کم سے کم جو ایکارڈ ہے اس پہ اسی طریقے سے عمل کیا جائے جو نہیں ہو رہا. سر میں یہ عرض کروں گا کہ یہاں آ کے پرائم منسٹر صاحب فلور آف دا ہاؤس پہ پرائم منسٹر صاحب اٹھ کے کہیں کہ پانی کنالے نہیں بنیں گی جب تک سندھ راضی نہیں ہوگا. پرائم منسٹر صاحب اٹھ کے کہے کنالے نہیں بنیں گی جب تک بلوچستان راضی نہیں ہوگا, کنالے نہیں بنیں گے جب تک ساؤتھ پنجاب راضی نہیں ہوگا یا پورا پاکستان راضی نہیں ہوگا. پرائم منسٹر صاحب اٹھ کے یہاں سے سر اسٹیٹمنٹ دیں. جب وہ اسٹیٹمنٹ دیں گے, اس ہاؤس سے اسٹیٹمنٹ آئے گا, پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے جب اسٹیٹمنٹ آئے گا تو لوگ اس پہ یقین کرنا شروع کریں گے. یہ ہاؤس بھی یقین کرے گا, اور جو لوگ باہر, میرا سندھ سر جل رہا ہے, میرا سندھ سراپا احتجاج ہے. جیسے میرے دوستوں نے کہا کہ جو تین لوگ بھی اکٹھے کر نہیں سکتے تھے, وہ بھی 100-200 لوگ اکٹھے کر کے گھوم رہے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں سندھ میں. سر پورا سندھ احتجاج میں. آپ کو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں, کل پورا سندھ پنجاب بلاک ہوا تھا. سر سارے روڈ بلاک تھے سندھ کے. سر یہ کس قسم کی میسیج ہم دینا چاہتے ہیں؟ کیا یہ محبت ہے؟ یہ پاکستان ہے؟ یہ فیڈریشن ہے؟ اس فیڈریشن کی ہم بات کر رہے ہیں. اس فیڈریشن کے لیے بھٹو صاحب پھانسی پہ چڑھے تھے, اس فیڈریشن کے لیے محترمہ بے نظیر بھٹو قتل ہوئی تھی. کیا یہ فیڈریشن ہے جو ایک صوبے کو اس طریقے سے ناراض کر کے اور کہہ رہے ہیں کہ کینالز بنیں گے؟ سر یہاں کے ایشورنس دی جائے, کہا جائے کہ یہ کینالز نہیں بنیں گے. تھینک یو ویری مچ اسپیکر صاحب.